تم نے کبھی غور کیا ہے، کبھی غور کیا تم نے اس بات کے بارے میں کہ آج جو تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دنیا کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ دنیا کتنی بے وفا ہے؟ تم نے اس چیز پر غور کبھی دیا ہے کہ دنیا کس سے محبت کرتی ہے اور تم سے کتنی محبت کرتی ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اگر تم نے یہ غور نہیں کیا ہے تو اس بات کو ذرا غور کرو کہ دنیا تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس دنیا میں تجھ سے زیادہ سمجھدار آئے، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ امیر آئے، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ خوبصورت آئے، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ عقل والے آئے، تجھ سے زیادہ علم والے آئے، تجھ سے زیادہ قوی آئے، تجھ سے اچھی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ انہوں نے دنیا پہ خوب محنت کری، خوب دنیا کو اپنا بنانا چاہا، لیکن تجھے معلوم ہے اس دنیا نے ان کا کتنا ساتھ دیا؟ وقت چلتے ان کی جوانی جھریوں میں بدل گئی، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 کالے بال سفید ہو گئے، جوانی جھریوں بدل گئی، عقل بے عقل ہو گئی، زبان جو کبھی ایک طاقت کے ساتھ، ایک سخت لہجے کے ساتھ جو الفاظوں کو نکالا کرتی تھی، آج وہ تتلانے لگی۔ جو یہ پیر جو کبھی فخر کیا کرتے تھے کہ اس جوانی پر، اس جسم پر، آج یہ کمزور ہو گئے کہ کبھی ان ٹانگوں کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ پہاڑ کی طرح ہیں، یہ ان کی طاقت پہاڑوں کی طرح ہے، لوہے کی طرح ہے، لیکن آج یہ بھی کمزور ہو گئی۔ آج دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 ایک ایسا عرصہ گزر گیا، دنیا کو پانے کے چکر میں ایسا عرصہ گزر گیا کہ ہم نے اس آخرت کی تیاری نہیں کری، اس آخرت کی غور نہیں کری، اپنے رب کے حکموں کو نہیں دیکھا، نبی کی سنتوں کو نہیں اپنایا۔ ہم نے اپنی زندگی ایسی دنیا کے پیچھے گزاری ہے، دنیا کو اپنا بنایا ہے، لیکن آخری وقت میں کیا ہوا؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد، ایسی زندگی گزرنے کے بعد کہ جوانی جھریوں میں بدل گئی، بڑھاپے میں بدل گئی، تبدیل ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، تو اس دنیا کو کیا کرنا تھا؟ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، ہمیشہ ساتھ رکھنا تھا۔ ارے جو خود ایک دن ختم ہو جائے گی وہ کس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھے گی؟ بتاؤ، جو ایک دن خود ختم ہو جائے گی وہ کس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھے گی؟ آج ہماری بے عقلی، آج ہماری ناسمجھی کہ ہم نے دنیا کو ہمیشہ کا سمجھا۔ سنو، ان آنکھوں کو کھولو، یہ جو تمہیں دکھتا ہے نا، یہ تم آنکھ بند کر ہی دیکھ رہے ہو۔ اگر تم آنکھوں کو کھول لو اور اس زمین پر اور اس آسمان پر اگر تم غور کرو تو آپ کو معلوم ہے ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، اور ایک بھی مخلوق دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ کبھی اس کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہ ملے گی، اور وہ کبھی دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہ آئے گی۔ اگر آپ زندہ ہیں، اگر میں زندہ ہوں، اگر ہم سب دنیا میں موجود ہیں تو یہی وقت ہے بس۔ اگر ہم اس کو چھوڑ گئے پھر کبھی واپسی نہیں ہے۔ اور تم دیکھو یہ آسمان کتنا بڑا معلوم ہوتا ہے، یہ دنیا کیسی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس آسمان کو توڑ پھوڑ دے گا، اس زمین کو ختم کر دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آسمان زمین سب کو ختم کر دے گا۔ تم کیا سوچتے ہو تم باقی رہو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی طرف نہ دوڑ۔ جو دنیا کی طرف دوڑا ہے، تجھ سے زیادہ حسین، تجھ سے زیادہ طاقتور، تجھ سے زیادہ قوی، تجھ سے زیادہ اچھے دنیا میں آئے ہیں، لیکن دنیا نے سب کو زیر کر دی، سب کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا، کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ ارے دنیا ختم ہو جائے گی، تم کس سے امید لگاتے ہو، کس سے دل لگاتے ہو؟ اس رب کو اپنا بناؤ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔
جو تمہارا بنانے والا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے، ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے اور برے انسانوں کو آگ میں پھینکنے والا ہے، جو یہ سب قدرت رکھتا ہے کہ جس کی سب پر طاقت چلتی ہو، سب پر حکومت چلتی ہو، اس اللہ کو اپنا بناؤ۔ کہاں غافل ہو کر بیٹھے ہو؟ کس کو پانا چاہتے ہو؟ کس کو اپنا بنانا چاہتے ہو؟ بتاؤ۔ آج ہم اتنے دھوکے میں کیوں آ گئے؟ آج ہم نے ایسا اعمال کیوں بنا لیے؟ آج ہم اتنے غافل کیوں ہو گئے؟ آج زندگی کو ہم نے گمراہی کی طرف کیوں دوڑا دیا؟ جبکہ پتہ ہے دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا ایک دن مجھے چھوڑ دینی ہے، چھوڑ جانی ہے، پھر کیوں میں اس دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں؟ بتاؤ، اس آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا ہے تم نے اس بات کے بارے میں کہ آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے تھی، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، اپنا آپ کو اپنے رب کی طرف لانا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو ہمیں سنوارنا چاہیے تھا، ہمیں اعمال بنانے تھے، زندگی بنانی تھی، نیک کام کرنے تھے، لیکن آج ہم نے ہلاکتوں کی جگہوں کو اپنا لیا، برے راستوں کو اپنا لیا، بری زندگی کو اپنا لیا۔ آج ہم نے بہت غلط کام کیے، بہت بے حیائی پھیلائی۔ آج ہم نے شرابیں شروع کر دی، آج ہم نے زنا شروع کر دی، آج ہم نے بے حیائی شروع کر دی، آج ہم حرام ریلیشنوں میں رہنے لگے، اور دیکھو ہماری ناسمجھی، بے وقوفی، احمق پنا، آج ہماری بے عقلی۔ کل ناکامی نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ بتاؤ کیا ہوگا کل ناکامی نہ ہوئی تو؟ ہمیں معلوم بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ غلط ہے، ہمیں معلوم ہوتے ساتھ ہم نے اس غلط کام کو کیا، ہم نے معلوم ہوتے ساتھ اس غلط کام کو کیا۔ دیکھو ہماری ناسمجھی کیسی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے گناہوں پہ آج آنسو بہا لو، آج اپنے رب کو اپنا بنا لو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، کل کی ہلاکت تو سوچ بھی نہیں سکتا کیا ہونے والی ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے ساتھ کیا، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی پڑ سکتی، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک انسان کو قید خانے میں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تمہیں معلوم ہے اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس قید کرنے پر، اور جس کو آگ میں پھینکا جائے، جس میں فرشتے مار لگائیں، جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، جس کو مردار، بدبودار ایسی چیزوں میں مبتلا کیا جاوے جو اسے ناگوار گزرے، سوچو تو اسے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تم سوچو تو سی، اگر آج زندگی بری گزاری، کل جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، کلون دے مجھ جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، پھر کہیں گے نا رحم کرو، رحم کرو۔ جب کہیں گے رحم کرو تو وہ کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں، ہم کہاں سے رحم کریں؟ میرے بھائی، ایسا کام کرو کہ ہمارا اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر رحم کرے۔ میرے رب کی قسم، اس زندگی کو نہ ٹکراؤ، اس زندگی کو نہ بھلاؤ، اس زندگی کو بھول کر زندگی نہ گزارو میرے دوست، زندگی نہ گزارو۔